اور آج کے دن بھی چند ضروری مسائل اور رمضان المبارک کے فضائل کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار کی مانند ہے کہ جس طرح موسم بہار میں ہر طرف پھول کھلتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح درختوں پر جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان پر بھی پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ بھی موسم بہار ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کی برکات چار سو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کی رحمت اور بخشش کی خوشبو جو ہے ہر سو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ بندگان خدا ان رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکیں اور اپنی زندگی کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ روزے کا ایک معنی یہ بھی ہے، الصوم اس کا معنی ہے جلانا، جس طرح کہ جلنے سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی سے گناہ بھی جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاروں طرف جو ہے متوجہ ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے، چاروں طرف ہوگی، لیکن اب بندے کے اوپر ہے کہ اس رحمت کو کتنا حاصل کرتا ہے۔ جس طرح کہ نہر کے اندر پانی ہو اور اس میں بھرنے والے جتنے لوگ ہوں، برتن بھرنے والے ہوں، جس کا جتنا برتن ہوگا اتنا ہی پانی بھرے گا۔ برتن چھوٹا ہوگا تو پانی تھوڑا ہوگا، برتن بڑا ہوگا تو پانی زیادہ بھر لے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی رحمت کا مہینہ ہے، تو جس قدر ہم برتن اپنا پیش کریں گے اتنی ہی رحمتیں اس برتن میں ہمیں حاصل ہوں گی، اور یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم برتن بڑا لے کر حاضر ہوں گے یا چھوٹا لے کر حاضر ہوں گے۔ جس طرح کہ پانی بھرنے سے نہر کے اندر سے مختلف لوگ برتن سے پانی بھریں، اس نہر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو پانی زیادہ مقدار کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں، تو جو جتنی بھی رحمتوں کو سمیٹ لے اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ البتہ اپنے دل کے برتن کو بڑا کرنا پڑے گا، اور یہ دل کا برتن بڑا کیسے ہوگا؟ اس دل سے نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، اس دل میں جو کدورتیں ہیں اس کو ختم کرنی ہوں گی،
اس دل کے اندر جو حسد کی بیماری ہے، حسد سے اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ نفرت ہے، دشمنیاں ہے، اس دل سے اس دشمنی کو اور نفرت کو مٹانا ہوگا، تب جا کے یہ دل کا ظرف بڑا ہوگا اور اللہ کی رحمتیں زیادہ اس کے اندر سمائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنے چنے ایام ہے روزوں کے، یا 29 دن یا 30 دن یہ روزے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو بیمار کی بیماری، اس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر بیمار کی بیماری اس قدر بڑی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے، روزہ رکھتا ہے بدن کمزور ہونے کا خدشہ ہے، جان جانے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے، تو فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ جب بعد میں وہ تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کر لے۔ اور مسافر ہو، دور دراز سفر کرنے والا ہو، دشوار گزار راستے ہوں، مشقت والا سفر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کو وقتی طور پر چھوڑ دے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں جب وہ سفر سے لوٹ آئے، مقیم بن جائے، تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں رکھتے، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ان کی یہ بیماری دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ ایک مسکین کو جتنا کھانا کھلانا ہوتا ہے تو اتنی مقدار میں یہ فدیہ ادا کرے، اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ صدقہ فطر کے بقدر جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ بیمار بیماری کے عالم میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو چند دن کے یہ روزے ہیں، یہ مہمان مہینہ ہے، اور ایسے گزر جاتا ہے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ایسے نہ گزرے کہ ہماری بخشش بھی نہ ہو اور مغفرت بھی نہ ہو، اور بعد میں سوائے پچھتاوے کہ کچھ حاصل نہ ہو، تو پھر بندہ یہ کہے کہ ابھی رمضان آیا اور گزر گیا۔ اسی طرح تو دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اب تو سالوں کے اندر بھی برکت وہ نظر نہیں آتی۔ ایک سال اتنی جلدی گزرتا ہے کہ بندے کو علم پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے گزر گیا، یہ تو ایک مہینے کی بات ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 3 مرتبہ آمین کہی۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ کبھی اس طرح ہم نے سنا نہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہے۔ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف عادت خلاف توقع ہم نے یہ 3 مرتبہ آمین آپ کی زبان مبارک سے سنی، تو یہ آپ نے کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں
منبر پر اس کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور اس وقت کہا، جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی، اور جبرائیل امین کہنے لگے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے پھر بد دعا دی اور کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے پھر بد دعا دی اور کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ لگانے کی بات ہے کہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ تمام فرشتوں کا سردار، اور یہ اپنی طرف سے نہیں آتے، اللہ نے بھیجا ہے۔ بھیجنے والا اللہ خالق، تمام جہانوں کا مالک، تمام ذی روح کو رزق پہنچانے والا رازق، تمام مخلوقات کی حفاظت کرنے والا حافظ، وہ بھیجنے والا ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جن کے پاس آیا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اجمل، اور وہ بد دعا دے رہے ہیں اور یہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پایا، اپنی بخشش مغفرت نہ کروائی، تو اس کے لیے یہ بد دعا ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس کی قبولیت پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی بخشش و مغفرت کس طرح کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بخشش و مغفرت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل ہوگی، اس کے حکم کے پورا کرنے میں ہوگی۔ روزہ رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، سحری کرنا یہ سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ یہ اہل کتاب اور تمہارے روزوں میں خاص فرق ہے۔ ان کے لیے سحری نہیں تھی، تمہارے لیے اللہ نے سحری کو رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک سحری فرمایا کرتے تھے۔ آخری وقت جب وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیتے تھے، اور یہی حکم ہے کہ آخری وقت تک سحری کو مؤخر کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے سحری کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزے میں فرق نہیں آتا، لیکن جو برکت ہے، جو افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے آخری وقت تک اس کو مؤخر کر۔ کئی احباب ہوتے ہیں وہ سحری کر کے مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ سحری کر لیں اور مسجد کی طرف آ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں اس سے پہلے تو سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت کو رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کے اندر جلدی کرو، افطار کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ کتنی رعایت رکھی ہے، سحری میں مؤخر کرو، ہمارے کھانے پینے کا لحاظ رکھا گیا، افطاری میں جلدی کرو، تو یہ بھی کھانے پینے کا اللہ پاک نے ہمارے لیے رعایت رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم سحری کے وقت کتنی دعائیں کرتے ہیں اور افطاری کے وقت کتنی کرتے ہیں؟ اس وقت دھیان ہی کھانے کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جہاں اتنے گھنٹے ہم نے بھوک پیاس کو برداشت رکھا،
تو کچھ منٹ جو ہے افطاری سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا وقت بتلا دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، عام اوقات میں دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہاں پر فرما دیا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہم کیوں غفلت کا شکار ہوں؟ زیادہ سے زیادہ اس میں دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اپنی بیوی کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے کریں، تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ افطار کے وقت کہ ایک تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں بڑی، ایک تو افطار کی خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، روزہ دار کی بھوک کی وجہ سے معدے سے نکلنے والی جو بدبو ہوتی ہے نا، اللہ کے نزدیک مشک جو خوشبو میں سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے روزے کے لیے جو ثواب رکھا ہے نا، اس کی کیا ہی بات ہے، کیا عجیب جملہ جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزے دار کا روزہ خاص میرے لیے ہے۔ بھئی ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، تو روزے کو خاص عبادت کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں دکھلاوے کا، ریاکاری کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ ہے بند کمرے میں، فریزر ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، کچن میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ایسی صورت میں بندے کو پیاس ستا رہی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں موجود، پینے کی چیزیں موجود، اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے روزہ خاص اس بندے کا میرے لیے ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں۔ باقی نیکیوں کا اجر اللہ نے بتلایا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے بعض نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے نیکی کرنے کا کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، جنت کے اندر اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے پھلدار، اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن روزے دار کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور یہ وہ بدلہ ہوگا جو بندے کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک فرما دیں اس کا بدلہ صرف میں دوں گا، تو اس سے بڑھ کر اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو روزے دار بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور اللہ پاک اس رمضان کی خوشی میں جنت کو آراستہ فرماتے ہیں۔ جنت کو بالکل تیار کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اور پھر بندے کی عبادت کے لیے راستے اس طرح کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جو دشمن شیطان لعین ہوتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ میرے بندے کی عبادت میں مخل نہ ہو، خلل نہ ڈالے، رکاوٹ نہ بنے۔ تو اب بندے کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک دشمن اس کا اب بھی ہے، وہ نفس ہے، وہ نفس ہے، اور یہ بھی بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو اپنے آپ کو قابو میں، اس نفس کو قابو میں کرنا ہے، اور یہ نفس قابو میں تبھی آتا ہے جب بندہ روزے کی حالت میں۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ بھائی ایک دودھ ہے، اس دودھ کے اندر گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے، دہی بھی ہے، لسی بھی ہے، پنیر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دکھائی نہیں دیتی ہیں، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کرنے سے اس دودھ سے گھی نکلتا ہے، محنت کرنے سے وہ دودھ دہی کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر اس سے لسی بنتی ہے، پھر اس سے پنیر نکلتا ہے، بنتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر 4 سو ہوتی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ اتنی سخت محنت نہیں ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی کتنی شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اور پھر صحابہ کرام بھی یوں نہ تھے کہ صرف گھر کے اندر جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی مشقتوں والے تو ہمارے کام بھی نہیں۔ اور ان کے متعلق آتا ہے وہ دن میں شاہ سوار ہوا کرتے تھے، دن میں جہاد کے میدان میں ہوا کرتے تھے، اور راتوں کو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے تھے۔ سب سے بڑا مارکا، پہلا مارکا جو فیصلہ کن مارکا پیش آیا وہ غزوہ بدر ہے نا۔ تو غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے۔ مشقتیں تو وہ تھی، وسائل وہاں موجود نہیں تھے۔ آج ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر گرمی کے موسم میں اے سی لگا ہوا، اس کے نیچے روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزے رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس سے روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو تازگی اور فرحت ملتی ہے، اور گناہ انسان سے جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ وہیں پر انسان کا جو جسم ہے، اس میں بھی بے شمار فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر جو فاسد مادے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے وہ فاسد مادے بھی دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر رکھنے کا تہیہ کرنا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے لیے اس کو آسان بنا دیں گے۔ اب تو موسم بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اب تو اور آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے رحمتوں کا نزول فرمایا، موسم کس طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ تو خود بھی روزے رکھنا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے ایک دوسرے کی؟ اس کو روزے کی تلقین کرنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، روزے کی تلقین، بھائی کے ساتھ خیر خواہی، روزے کی تلقین، اپنے اولاد کے ساتھ خیر خواہی، وہ روزے کی تلقین۔ وہ کئی بندوں سے پوچھتے ہوتے ہیں بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں جمعے کا روزہ رکھتا ہوں۔ بھائی یہ تو بچوں کی عادت تھی، یہ تو بزرگوں نے طریقہ بتایا، بچوں کو کبھی کبھار جمعے کا روزہ رکھوایا کرو تاکہ ان کی عادت پڑ جائے۔ اب عاقل، بالغ، صحیح سالم، تندرست، توانا وہ بندہ یہ کہے کہ میں جمعے کا روزہ رکھتا ہوں، کتنے افسوس کی بات۔ اور کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا کہ ساری زندگی اگر بندہ روزے رکھے نا، اس ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں نا، ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے کہ اس کا بدل ساری زندگی کے روزے نہیں بن سکتے۔ تو اپنے مزاج کو اپنی طبیعتوں کو سنوارنا پڑے گا، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ صرف بھوک اور پیاس کی حد تک نہیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا کہ فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی تم سے لڑے جھگڑے، تم اس سے یہ کہو کہ بھائی میں روزے سے، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، جواب دینا نہیں چاہتا، میں لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ یہ کیوں؟ اپنی زبان کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنے جسم کے ہر عضو کو اس بات کا پابند بنانا کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ نہ ہو بھوکا پیاسا رہوں، نماز نہ پڑھوں، تراویح کا اہتمام نہ کروں، راتوں کی تنہائی کو قیمتی نہ بناؤں، ذکر و اذکار سے غافل رہوں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں، تو فقط بھوکے اور پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد تو بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے جس کا پورا کرنا ہے۔ اصل مقصد وہ وہی ہے جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔
کہ جس طرح کے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ حکم ہے کہ کوئی لڑے جھگڑے تو بندہ کہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، تو عام دنوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ بندہ حلال چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کام اس کے حرام کے چل رہے ہوں، بھوکا پیاسا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے، ہماری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، ہماری نیکی کو دیکھتا ہے، ہماری اچھائی کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کس قدر وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لاتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ جذبہ پیدا کرنا، روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا تو بھوک ستاتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو تاکہ اس روزے دار کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے بھوکوں کے لیے، پیاسوں کے لیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سال ہر سال سے بھوکے رہتے ہیں، کوئی تھوڑی چیز میسر آ گئی، کھا لیا، گزر بسر کر لیا، زیادہ تر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ تو یہ روزوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے، ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ روزے دار کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور پھر فرمایا کہ اس روزے دار کے لیے خاص انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، اور ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، وہ خاص روزے داروں کے لیے ہے، اور روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ سیراب کرنا، اور اس میں سے جب بندے داخل ہوں گے تو ان کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، جس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس اعزاز کو نہ پائیں تو اپنی کم نصیبی ہے، اپنی کم ظرفی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں کتنے رمضان زندہ رہوں گا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں اگلے رمضان تک زندہ رہوں گا۔ ہمیں تو وہ ہے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ہمیں تو اپنے پل کی، ایک پل کی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے، اس کی خوب سے خوب قدر کریں۔ جو کمیاں کوتاہیاں گزشتہ مہینوں میں، رمضان کے مہینوں میں ہو چکی ہیں، اس کا ازالہ کریں، تہیہ کریں کہ وہ جو کمیاں مجھ سے ہو چکی ہیں، اب دوبارہ اس رمضان میں ان کمیوں کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ جو میں راتوں کو اٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکا، اس رمضان میں انشاءاللہ میں تہجد کا اہتمام کروں گا۔ وہ جو گزشتہ رمضان میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکا، انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کروں گا۔ گزشتہ رمضان میں روزہ افطار نہ کروا سکا، انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں روزہ افطار کرواؤں گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو جتنا روزے رکھنے کا ثواب ہے، افطار کروانے والے کو اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام ہو، صرف اپنا ظاہری سنوارنا نہیں ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس مہینے کے اندر بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کے کتنا مبارک عشرہ ہے، ایک رات کتنی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے، ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو مہینہ گزر جائے اور بخشش و مغفرت سے محروم ہو جائیں، پھر وہی بددعا جس کا میں نے تذکرہ کیا حدیث پاک، پھر اس کا مصداق نہ بن جائے۔ تو اعزان کرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اب بھی یہ 100% نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں یہ موقع ملے گا، لیکن بہرحال امید تو رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آثار ہمیں نصیب فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں فراہم کر دے تاکہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو سکے اور ہم اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹ سکیں۔
تو اس میں مسجدوں کو آباد کرنا، صرف 2-3 دن جوش سے نہیں، پورے رمضان المبارک کے اندر مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی عبادت سے ہوتی ہے۔ یہاں ہر کام کیا ہوا عبادت ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آج صبح بچے لگے ہوئے تھے، صبح سے لے کر 3-4 گھنٹے لگاتار اس مسجد کی صفائی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ کیا میرا رب ان سے راضی نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی جوانیوں کے اندر، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اللہ پاک۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی صرف مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا بھی اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی ضروریات ہیں، اور یہ اجر و ثواب جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابھی اس اسپیکر کو بند کرتا ہوں، مسجد کے متعلق ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ کام ہے۔ دیکھیں، مسجد کی جو ضروریات ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے۔ کئی جگہوں کے اندر میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ وہاں تمام احباب رمضان المبارک کے اندر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں سے، ایک تو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ الگ چیز ہے، ایک عشر ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ زمیندار حضرات اپنی زمینوں میں سے کچھ حصہ اپنے ذہن میں وہ رکھتے ہیں کہ میں 10 20 50 جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ میں تعاون کروں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا زکوٰۃ کا، یہ اس سے ہٹ کر ہے، اور جب بندہ اس بات کا اہتمام کرے گا، یقین جانی اللہ کی ذات بڑی سخی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ بندے کے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، اور پھر جب بندہ جذبے کا اظہار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتا ہے۔ تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے بھئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ میری کمائی میں سے، میرے مال میں سے، میرے کاروبار میں، میرے تجارت میں سے کچھ حصہ میں اللہ کے گھر کے لیے جو ہے نا وہ مختص کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا